السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ ایک نوجوان کی پرتجسس اور حیرت انگیز داستان حیات جس کو ایک روح کی مدد حاصل ہو گئی تھی۔ آئیں سنتے ہیں ناول تیاگی کی قسط نمبر 10۔ سٹیمر لگ گیا تھا۔ بیرن اور دوسرے لوگ شاید دوسری کارروائیوں میں مصروف تھے۔ چوتھی رات کو اچانک مجھ سے کہا گیا کہ میں تیار ہو جاؤں، ہم لوگ روانہ ہو رہے ہیں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے آمادگی ظاہر کر دی اور پھر میں اور رمیش دوسرے لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ٹریسا بھی میرے ساتھ تھی۔ ایک بات بتاؤ ٹریسا، میں نے راستے میں پوچھا۔ ہم یہ ملک چھوڑ رہے ہیں نا؟ ہاں۔ گویا اس کا سفر غیر قانونی ہے۔ 100%، ٹریسا نے جواب دیا۔ تو کیا اس پر دوسرے لوگ بھی موجود ہوں گے؟ میرا مطلب ہے غیر متعلق مسافر۔ ایک بھی نہیں۔ اور اس پر مال بھی ہوگا؟ ہاں، ٹریسا نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر بولی، اس کے بارے میں ابھی تمہاری معلومات محدود ہیں رنجیت۔ یہ جو کچھ ہے اس کے بارے میں اس کے اہم ترین رکن بھی کچھ نہیں جانتے۔ ہاں، میں نے گہری سانس لے کر کہا اور خاموش ہو گیا۔ پھر ہم ساحل پر پہنچ گئے۔ سٹیمر ریپیئر کیا جا رہا تھا۔ چھوٹا موٹا جہاز تھا۔ کافی لوگ موجود تھے۔ اس پر بیرن وغیرہ موجود تھے اور چند سرکاری افسروں سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہماری چیکنگ ہوئی جو مختصر سی تھی اور اس کے بعد ہم سب سٹیمر پر پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر رمیش کی باتیں کھل گئیں کہ سٹیمر پر عملے میں بہت سی لڑکیاں بھی تھیں، سب کی سب غیر ملکی اور خوبصورت لباسوں میں ملبوس۔ وہ ادھر سے ادھر آ جا رہی تھی۔ ٹریسا ہمارے ساتھ تھی۔ پھر اس نے کہا، ذرا 1 منٹ انتظار کرو، میں تمہارے کیبن کے بارے میں معلوم کر رہا ہوں۔ ٹریسا چلی گئی۔ میں نے رمیش سے پوچھا، رمیش، وطن چھوڑتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا پتا جی، کیونکہ سٹیمر میں بڑی عمدہ شکلیں نظر آ رہی ہیں، رمیش نے پھٹ سے جواب دیا اور میں ہنسنے لگا۔ رمیش کے جواب نے مجھے ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں دل کھول کر ہنسا، ہر فکر سے لاپرواہ اور ہر بوجھ سے آزاد ہو کر میں نے خود کو ذہنی طور پر پرسکون کر لیا۔ اس لیے اب ہر شے میں دلکشی محسوس ہو رہی تھی۔ سٹیمر بندرگاہ چھوڑ چکا تھا۔ کافی بڑا سٹیمر تھا۔ اس میں کافی کیبن بنے ہوئے تھے اور غالباً عملے کے تمام افراد کی رہائش کا بھی معقول بندوبست تھا۔ کیبن چھوٹے چھوٹے تھے لیکن تمام آسائشوں سے پر۔ سٹیمر کا کیپٹن ایک طویل القامت انگریز تھا، بے حد خوش مزاج، دنیا کے تفکرات سے آزاد اور لاپرواہ، بڑی عمدہ شخصیت کا انسان تھا، ہر وقت مسکرانے والا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے اسمگلر تھے۔ میں ان لوگوں کے درمیان آ چکا تھا مگر حیران تھا۔ تہذیب یافتہ لوگ، مہذب دنیا کے باسی تھے، لیکن باہر صورت ہم ایک نئی زندگی سے روشناس ہوئے تھے۔ پتا جی کو میں نے جو کچھ کہا تھا وہ ایک الگ حیثیت رکھتا تھا، لیکن اس وقت ہم جس کیفیت میں تھے وہ کافی مختلف تھی۔ کافی دیر تک ہم باہر کھڑے حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ سٹیمر بندرگاہ چھوڑتا چلا جا رہا تھا۔ ہمارا وطن ہم سے دور ہو رہا تھا اور سٹیمر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک جگہ رمیش نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی پتا جی۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ یہ لوگ کتنے سکون کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ ہاں پھر، میرا مطلب ہے کہ کیا ہمارے ملک میں ان لوگوں کو اتنی آزادی حاصل ہے؟ آزادی تو تم نہیں کہہ سکتے رمیش۔ کیوں پتا جی؟ بات دراصل یہ ہے کہ حکومت کو دھوکہ دینے والے بے شمار افراد دن رات اپنی پراسرار سرگرمیوں میں سرگرداں رہتے ہیں، اور ان لوگوں نے اس قسم کے جال پھیلائے ہوتے ہیں کہ ان تک پہنچنا مشکل ہی ہوتا ہے۔ اور ورلڈ پیس کوئی معمولی گروہ نہیں ہے۔ اس کی کارروائیاں جس قدر پھیلی ہوئی ہیں اس کے تحت یہ بات حیرت انگیز نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں پتا جی۔ بھائی مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے لیے معقول بندوبست بھی رکھا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہ اتنے نادان تو نہیں ہوتے۔ اس سے کیا مقصد ہے پتا جی؟ بھائی ظاہر ہے کسٹم کے عملے کو تم نے دیکھا؟ ہاں، ہماری چیکنگ باقاعدہ ہوئی تھی، لیکن نہیں، تم اس چیکنگ کو باقاعدہ نہیں کہہ سکتے۔ بعد میں ہمارے ساتھ وہ لوگ جس انداز میں پیش آئے تھے وہ تو کسٹم کے اصولوں کے خلاف ہے، میں نے کہا، اور رمیش میری طرف بغور دیکھنے لگا۔ پھر بولا، تو تمہارا مطلب ہے کہ کسٹم میں؟ ہاں رمیش، میں نے کہا نا، یہ تو جرائم کی دنیا ہے۔ ہم اب تک اس سے دور رہے بلکہ نہ آشنا رہے، لیکن اب ہمیں اس کے بارے میں جاننے کا بہتر موقع ملے گا۔ ہاں پتا جی، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان مجرموں کو اتنی آزادی؟ بس میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پولیس ہماری کیا کرتی ہے۔ بس سب گورکھ دھندا ہے، ان جھگڑوں میں مت پڑو۔ جرائم ہمیشہ پولیس کی نگرانی میں ہی ہوتے ہیں، اور وہی لوگ مجرموں کو پناہ دیتے ہیں جو ملک دشمن ہوتے ہیں، اور ملک دشمن ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں بھی بے حد دراز ہوتے ہیں اور وہ ہر اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں جہاں وہ اپنے ملک کو نقصان پہنچا سکے۔ بہر صورت یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ ان حالات میں ملکی حالات کس طرح سدھر سکتے ہیں پتا جی؟ اس کا تو تمہیں اندازہ بھی ہوگا۔
हाँ रमेश, लेकिन बड़ी बुज़दिली है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। देखो ना, मुल्क उन लोगों को मुअज़्ज़ज़ करार देता है, हुकूमत उन लोगों की इज्जत करती है जो दर पर्दा गलत होते हैं, न जाने क्या कुछ करते हैं। उनमें मेरे पिताजी सरे फहरिस्त हैं। रमेश ने गर्दन हिलाई। वो मेरे जज्बात से पूरी तरह वाकफियत रखता था। मेरी गुफ्तगू को बगौर सुनता रहा। तब मैंने कहा, हाँ रमेश, मेरा ख्याल है अपने वतन में वह वो काम कर सकते हैं जो दूसरों के लिए नामुमकिन हो। हुकूमत उनकी बात पर जितना कान धरेगी और किसी की बात पर नहीं। अगर मैं आज इनसे अलहदा होकर ये ऐलान करूं कि वो मेरी माता जी के कातिल हैं, लेकिन उसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो तुम क्या समझते हो, क्या कानून मेरी मदद करेगा? नहीं रमेश, कभी नहीं। कानून मेरी मदद नहीं करेगा, मेरी सच्चाई को तस्लीम नहीं करेगा। आज का कानून सिर्फ नोटों पर चलता है। दस्तखत शुदा नोट जितने वजनी होंगे, कानून उतना ही आसान। कानून खरीदना कौन सा मुश्किल काम है रमेश? सिर्फ चंद नोटों की जरूरत पड़ती है जो मेरे पिताजी नहायत आराम से मुहैया कर सकते हैं। हाँ, वो इतनी इस्तात रखते हैं कि कानून खरीद सके, गरीबों का, अपने बेटे का मजाक उड़ा सके। हाँ रमेश, कानून मेरी माँ के असल कातिल को कभी तस्लीम नहीं करेगा, बल्कि मैं जानता हूँ रमेश कि पिताजी के हुक्म पर मुझे पागल खाने, जेल या फिर फांसी के फंदे तक पहुँचाया जा सकता है। और पिताजी के इन अल्फाज को मैंने नजरअंदाज नहीं किया, और ना ही मुझे उनसे इख्तलाफ है कि अगर वो चाहते तो हर तौर से मुझे उड़ा सकते थे। उनका अंदाज मुजरिमाना रहा है, ना जाने क्यों, और ये बात वही बेहतर जानते होंगे। लेकिन बहर सूरत अगर वो मेरे खिलाफ पूरी तरह से खड़े हो जाते तो मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मुआशरे में उन्हें एक बाइज्जत मुकाम हासिल है। उन्हें उस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि पिताजी वर्ल्ड पीस के बाकायदा मेंबर हैं और वर्ल्ड पीस में उनके लिए कारोबार होता है। हाँ भैया, ये दुनिया तो है ही मुजरिमों की, रमेश ने गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर बोला, अरे छोड़ो भैया, आओ जरा देखें तो सही ये लड़कियाँ। रमेश सर हिलाने लगा। आ गए अपनी औकात पर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ भैया, तुमने ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही। असलियत और असल, इस संसार की सबसे बड़ी असलियत औरत है। औरत 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 औरत, तुम पर, तुम्हारे जहन पर हर वक्त औरत ही सवार रहती है। भैया, बात सिर्फ मेरी नहीं, कृष्ण जी के जहन पर भी तो औरत ही सवार थी। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, फजूल बातें मत करो, हमें मजहबी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, मैंने संजीदगी से कहा। क्यों? बस हमारे मुंह और हम लोग इस काबिल नहीं हैं। चलो ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं ये गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन औरत, आहा भैया, जरा इस नीली शर्ट वाली को तो देखो, भगवान की सौगंध कितनी खूबसूरत टांगे हैं। रमेश ने नाक से सूं सूं करते हुए कहा और मैंने उसकी पुश्त पर धूल जमा दी। बाहर सूरत देर तक हम उन लड़कियों को देखते रहे। लड़कियां तेजी से इधर उधर भाग रही थी और फिर मैंने रमेश से कहा, आओ जरा अपने केबन का तो जायजा लें। अरे छोड़ो भैया, केबन का क्या करना है, चलो रमेश, मैंने उसे धक्का देते हुए कहा। अब स्टीमर पर बहुत सारे लोग कम हो गए थे। गालिबन वो सब अपने अपने कैबिनों में चले गए, क्योंकि उसके बाद शायद उनकी ड्यूटियां उनके स्पुर्द की जानी थी। मैं और रमेश भी अपने छोटे से कैबिन में आ गए। छोटा सा कैबिन था लेकिन खूबसूरत था। दीवार की दोनों साइडों पर 2 बेड लगे हुए थे। दरमियान में खाली जगह थी जिसे एक अलमारी और साइड टेबल से पुर कर दिया गया। उसके अलावा कुछ ऐसी ही दूसरी चीजें थी जो आम इस्तेमाल में आती हैं। ये सारी चीजें फर्श पर फिक्स थीं। मजमूई तौर पर केबिन छोटा सा था लेकिन खूबसूरत था। उसके अलावा साफ सुथरा भी। हम केबिन में बिछी हुई छोटी सीटों पर बैठ गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हाँ, खामोश क्यों हो गए रमेश? मैंने वक्ती जुमूद को तोड़ते हुए रमेश को टोका। इन हालात के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कौन से हालात? यही भैया जो हमें पेश आए हैं। हाँ, मैंने जवाब दिया। दिलचस्प है भैया, और मैं किसी भी तौर किसी बात से मायूस नहीं हूँ। मायूस तो होना भी नहीं चाहिए रमेश। जाहिर है जिंदगी के लिए हम बहुत सी रास्तों का तयन करते हैं और बाज़ औक़ात हमारी मर्जी के मुताबिक वो रास्ते हमें नहीं मिलते, और इस सूरत में हमारे लिए हालात खुद ब खुद कोई न कोई राह निकाल देते हैं और इनसे निमटना पड़ता है। जाहिर है बहुत सी मंजिलें हमारे सामने आती हैं, बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। किसी मंजिल का तयन कर लेना बहुत अच्छी बात है रमेश, लेकिन किसी एक मंजिल के लिए खुद को वक्फ कर देना बेहतर नहीं। इंसान इस दुनिया में जब तक जिंदा रहता है हमेशा नई नई मंजिलों का तयन करता है। मंजिल वो नहीं होती जो एक जगह ठहर जाए, बल्कि मंजिलें चलती रहती हैं और इन मंजिलों के साथ साथ हम भी उनके साथ रवां दवां रहे हैं। जिंदगी में किसी भी शख्स का कोई एक मकसद नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ साथ मकासद बदलते रहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो मकासद नाम की कोई शय नहीं होती। जब जवान होता है तो वो कुछ सोचता है, उसके बाद हालात का तयन करता है। हम लोग अपने घरों से निकले हुए हैं, हमारे सामने मकासद हैं
اور وہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر آرام سے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی ذہنیت تو ہم سے بے حد مختلف ہوتی ہے۔ ہاں بھیا، میں تمہاری ان ساری باتوں کو تسلیم کرتا ہوں۔ کوئی شخص وقت سے پہلے منازل کا تعین نہیں کرتا۔ ہاں، حالات انسان کو منزلوں کا تعین کرنا سکھا دیتے ہیں۔ ہاں رمیش، ہمیں حالات کے متعین کیے ہوئے راستوں پر چلنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم وہاں سے نکل کر اسٹیمر تک آ گئے اور یہاں سے جہاں بھی پہنچ جائیں تو تم انہیں حالات کا عطیہ سمجھو اور یقین کرو ہم اسے کسی طور پر ٹال نہیں سکتے۔ ہاں بھیا، اس بات سے تو مجھے انکار نہیں ہے، رمیش نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ ذہن میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ تب رمیش ہی نے کہا، بھیا اسٹیمر پر ہمارا کیا کام ہے؟ کام؟ وہ تو مسٹر بیرن ہی بتائیں گے۔ اوہ ہاں، مسٹر بیرن، رمیش نے گہری سانس لے کر کہا اور پھر میری شکل دیکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ میں نے بھی اسے مخاطب نہیں کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک ہم خاموش رہے۔ تب ٹریسا نے ہمارے کیبن کے دروازے پر دستک دی۔ ارے بھائی، آپ لوگ اندر ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ٹریسا، آئیے اندر آ جائیے، میں نے کہا اور ٹریسا اندر آ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ تھی، چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور ہمارے قریب ہی بستر پر بیٹھ گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ بس ایسے ہی باتیں کر رہے تھے ایک دوسرے سے۔ موضوع کیا تھا؟ یہی اسٹیمر۔ اوہ، کیسا لگ رہا ہے تمہیں یہ سفر؟ بڑا ہی عجیب لگ رہا ہے، خاص طور سے اس تصور کے ساتھ کہ ہم اس وقت ایک نئی حیثیت کے ساتھ اسٹیمر پر سفر کر رہے ہیں، میں نے جواب دیا۔ ہاں یہ بات تو ہے، ٹریسا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کبھی تم نے سوچا تھا رنجیت کہ ایسی کسی پوزیشن میں آ کر تم بھی سفر کرو گے؟ کبھی نہیں سوچا ٹریسا۔ تب تمہیں تو بے حد بور لگ رہا ہوگا۔ ہاں ٹریسا، اور مسٹر رمیش آپ کو؟ رمیش کی بات نہ کریں مس ٹریسا، رمیش نے آہستہ سے کہا۔ کیوں؟ رمیش بہرحال خوش رہنے والوں میں سے ہے۔ اوہ، گویا تمہیں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کہ آئندہ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے۔ نہیں، پرواہ کا ٹھیکہ میرے بھیا نے لے رکھا ہے، رمیش نے مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی، تم دونوں کی محبت اور یگانگت دیکھ کر بعض اوقات مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ بس دیکھو نا، محبت کے بھی چند مخصوص اصول ہوتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں مگر ان میں کوئی خاص مقصد پوشیدہ ہوتا ہے، جبکہ تم لوگوں کی محبت میں خلوص اور صرف خلوص ہے۔ میرا خیال ہے مس ٹریسا کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز خلوص ہی ہے۔ اگر خلوص نہ ہو تو اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور کیا دنیا کا کوئی زیرو اس سے انکار نہیں کر سکتا؟ ٹریسا مسکرا کر بولی۔ بس ہماری محبت جن ٹھوس بنیادوں پر ہے وہ خلوص ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خلوص سے استوار کی گئی بنیادیں کبھی کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی کمزور پڑتی ہیں، میں نے کہا۔ بالکل درست رنجیت، میرا خیال ہے میں اپنی اس لائن میں ابھی تک اتنے اچھے لوگ تلاش نہیں کر سکی۔ کیوں مس ٹریسا؟ بس یہ مجرموں کی دنیا ہے اور اس دنیا میں غلط اور اوباش قسم کے لوگوں کی بہتات ہوتی ہے۔ تم جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ بہر صورت مس ٹریسا، اگر ان میں آپ جیسے چند افراد بھی شامل ہیں تو ہم اسے برا تو نہیں کہہ سکتے۔ اوہ میری بات مت کرو، میں تو دوسری کیفیت کا شکار ہو گئی ہوں۔ وہ کیا مس ٹریسا؟ بس میں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ پھر بھی کچھ تو، رمیش شرارت آمیز انداز میں ہنستا ہوا بولا اور ٹریسا میری طرف دیکھنے لگی۔ میں ٹریسا کا مقصد سمجھ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے میں کچھ بول نہیں سکتا تھا، کیونکہ بولنا ہم دونوں کے لیے یعنی میرے اور رمیش کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ ٹریسا سمجھ رہی تھی کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن صورتحال یہ نہیں تھی۔ گروہ میں شامل ہونے کی تحریک ٹریسا کی ذات نہیں تھی۔ ٹریسا اہمیت ہی کیا رکھتی تھی؟ میری منزل، میرے مقاصد ہی کچھ اور تھے۔ ان میں ٹریسا اگر میرے ساتھ چمٹ جاتی تو میرے مقاصد ادھورے رہ جاتے اور یہ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا۔ میں نے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے گروہ میں قدم رکھا تھا، ٹریسا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ اور پھر ٹریسا کافی دیر گفتگو کرتی رہی اور میں اسے جواب دیتا رہا، لیکن میرا ذہن کسی اور خیال میں الجھا ہوا تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں نے ٹریسا کی طرف دیکھا۔ ایک بات تو بتاؤ ٹریسا۔ ہاں پوچھو۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا تھا نا، میڈل ایسٹ کی ایک ریاست میں، لیکن مقاصد بھائی وہی مال پہنچانا ہے۔ مال سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے کہا نا، ورلڈ پیس مختلف سیکشن میں کام کرتا ہے، ہر شعبے میں اس کے لیے مختلف کام ہوتے ہیں، بہت سارے رابطے ہوتے ہیں، چنانچہ بہت سے ممالک ہم سے وہ چیزیں منگواتے ہیں جو عام حالات میں نہیں مل سکتی اور ہم انہیں مہیا کرتے ہیں۔ مثلاً بھائی بے شمار چیزیں ہیں۔ کیا تم کچھ چھپانا چاہ رہی ہو ٹریسا؟ نہیں رنجیت، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب جیسے ہم کسی بھی جگہ پہنچیں گے تو وہاں کا حکمران ہمارا استقبال کرے گا اور ہم اسے اس کی مطلوبہ چیزیں پہنچا دیں گے۔ یہ چیزیں وہ کھلے عام برآمد نہیں کر سکتا۔
ओह ये बात है। हाँ मगर ट्रीसा एक बात और भी बताओ। हाँ कहो। हमारा इस वक्त स्टीमर पर क्या काम है? फिल वक्त तो कोई काम नहीं, लेकिन तुम्हारे स्पुर्द किसी भी वक्त कोई भी काम किया जा सकता है। अच्छा ये मसला है। हाँ यकीनन। क्यों, तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही, हम अपना काम जानना चाह रहे थे। देखो रंजीत और मिस्टर रमेश, आप भी, मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग किसी भी सिलसिले में उलझने की कोशिश नहीं करें। जो काम तुम्हारे स्पुर्द किया जाएगा उसके बारे में मुफस्सिल तफसीलात का इल्म होगा, और आप सिर्फ एक काम करें, वो ये कि आपको अपने तौर पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। हाँ ट्रीसा, तुम हमारे लिए बहुत बड़ी हैसियत रखती हो, मैंने हंसते हुए कहा, और ट्रीसा मुस्कुराने लगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए रमेश की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर रमेश, आपकी दोस्त साथ नहीं आई? कौन सी दोस्त? रमेश ने चौंक कर पूछा। मेरी मुराद एली से है। ओह, एली स्टीमर पर नहीं है? नहीं, उसे किसी दूसरे काम से रवाना कर दिया गया। बहरहाल कोई हर्ज नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? रमेश ने लापरवाही से कहा। ओह क्यों? बस कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको पसंद नहीं आई थी? ये बात नहीं है मिस ट्रीसा, लेकिन हर पसंदीदा चीज साथ नहीं रखी जा सकती। वैसे भी मैं रंजीत भैया की तरह खुश नसीब नहीं हूँ। रमेश ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और ट्रीसा फिर गलतफहमी का शिकार हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल रही थी, सुर्खी में डूबी हुई मुस्कुराहट जो बेपनाह आसूदा महसूस हो रही थी, और मैंने भी उसे गलतफहमी में ही रहने दिया, क्योंकि बाज़ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिन्हें गलतफहमी में रख कर बड़े मसाइल हल किए जा सकते हैं। बाहर सूरत स्टीमर के ज़रूरी काम ख़त्म हो चुके हैं और हम खुले समंदर में निकल आए हैं। चुनांचे आज़ादी से अपनी मशगूलियात जारी रखें। मिस्टर बेरन बेहद नफीस इंसान हैं। जब तक तुम्हारे स्पुर्द कोई काम ना किया जाए, तुम अपने तौर पर मुकम्मल आज़ादी के हकदार हो। ओहो, ये बात आप मुझसे कहें मिस ट्रीसा, रमेश ने जल्दी से कहा। मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है हर काम हम आज़ादी से कर सकते हैं। हाँ हर काम, लेकिन मैं वाकई अब भी नहीं समझी, ट्रीसा ने ताजुब से कहा। हालांकि मैं रमेश की बदमाशी समझ गया था। दरअसल मैंने एली से जो लाताल्लुकी का इजहार किया था मिस ट्रीसा, उससे मुराद यही थी कि एली की दूसरी बहनें मेरा दिल बहला सकती हैं। ओह, तो तुम्हारी मुराद ये थी? हाँ, रमेश ने आंख मारी। अरे हाँ ट्रीसा, ये शख्स इंतहाई बदमाश है। मैंने कहा, नहीं, हम उन्हें बदमाश तो नहीं कह सकते, अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि मिस्टर रमेश बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। हाँ, और मेरे भैया के बारे में क्या ख्याल है? रमेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। ट्रीसा मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देखने लगी, फिर बोली, मिस्टर रंजीत एक अनोखे इंसान है, और बस। हाँ, तुम लोग क्या पियोगे? क्या मतलब? भाई कुछ पियोगे या नहीं? मसलन भाई चाय, कॉफी या फिर शराब? या ट्रीसा बोली, ओह शराब तो इस वक्त नहीं। हाँ, अगर कॉफी पिलवा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। और ये देखो, ये घंटी लगी हुई है। जब किसी चीज की जरूरत महसूस हो तो तुम घंटी बजाकर उसे तलब कर सकते हो। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा हो कि तुम्हारी हैसियत बहुतों से बड़ी है, ट्रीसा ने कहा। गोया इस ग्रोह में? हाँ ठीक है मिस ट्रीसा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर कॉफी? हाँ, मैं भी कॉफी पीऊंगी, लेकिन क्यों ना यहाँ से बाहर निकले। केबिन में बैठे बैठे क्या फायदा? बाहर चले रमेश? मैंने रमेश से पूछा। मेरा ख्याल है बादल छा रहे हैं भैया। हाँ, मौसम खासा खुशगवार हो गया है। तब फिर चलें? हाँ चलिए, ट्रीसा ने कहा। और रमेश? मैंने रमेश से कहा। भैया मैं? रमेश ने हकलाते हुए कहा। क्यों? मेरा मकसद है मैं आप दोनों के दरमियान, यानी ओ तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर वार्निंग देता हूँ। मैंने कहना चाहा, लेकिन रमेश ने मेरी बात काट दी। देखो भैया, वार्निंग ये लफ्ज इस स्टीमर पर कतई नहीं चलेगा। हाँ, वार्निंग मैं सिर्फ इस सूरत में कबूल कर सकता हूँ जब गिरोह की तरफ से मेरे स्पुर्द कोई काम किया गया हो और मैं उसे अंजाम देने में कोताही करूँ। इससे पहले मिस ट्रीसा मुझे इजाज़त दे चुकी हैं कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, और इस स्टीमर पर मुझे हर तरह की आज़ादी हासिल है, मुकम्मल आज़ादी। रमेश ने कहा। मिस्टर रमेश, मिस्टर बेरन पहले ही ये बात कह चुके हैं कि स्टीमर पर आप दोनों को मुकम्मल आज़ादी दी जाए। वो सब ठीक है मिस ट्रीसा, लेकिन अजीब सी बात है कि आप अब तक रंजीत भैया को ना समझ सकी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। ट्रीसा एकदम सीधी हो गई, और रमेश ने जो कहकहा लगाया वो बड़ा ही जानदार था। वाह, मुझे यकीन था मिस कि आप नहीं समझ सकेंगी। ओ मिस्टर रमेश, प्लीज, मकसद क्या है आपका? मैं परेशान हो रही हूँ।
ट्रीसा नाज भरे अंदाज से बोली। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मुझसे मुखातिब हुई, रंजीत आप ही बता दें, आखिर मिस्टर रमेश क्या कहना चाह रहे हैं। ओहो ट्रीसा, परेशानी की कोई बात नहीं है, ये गधा है और गधे हमेशा उल्टी सीधी बातें किया करते हैं। कभी आपने देखा है कि गधे ने कोई अच्छा काम किया हो? मैंने कहा, हालांकि मैं इसका मतलब बखूबी समझ रहा था, लेकिन शायद मेरे अल्फाज ने ट्रीसा के तजस्सुस को ख़त्म ना किया, इसलिए वो दोबारा बराह रास्त रमेश से मुखातिब हुई। मिस्टर रमेश प्लीज़ बताएं, देखें ना। लेकिन रमेश ने बात दरमियान में ही काट दी। ओ नहीं मिस ट्रीसा, मैं हसीनों की इतनी इल्तिजाएं नहीं सह सकता। दरअसल मैं कह रहा था कि मेरे रंजीत जैसा और उसकी प्रेमी को समझना जरा मुश्किल ही काम है। वो तो है मिस्टर रमेश, लेकिन आप कुछ और ही कह रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था कि मेरे भैया है ना, हर वक्त मेरे पिता बनने की कोशिश फरमाते रहते हैं और मुझे हर मामले में टोकते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मिस्टर बेरन से कह दीजिए कि वो मेरे भैया बल्कि रंजीत भैया को हदायत कर दें कि वो मेरे मामलात में मुदाखलत ना किया करें, खास तौर से ऐसे मौके हों तो। मिस्टर बेरन से कहने की क्या जरूरत है, मैं उन्हें खुद ही समझा दूंगी। आओ, ट्रीसा ने कहा और हम सब बाहर निकल आए। तब ट्रीसा ने स्टीमर के कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम इस तरफ कुर्सियां लगवा लेते हैं, वहाँ बैठकर कॉफी पियेंगे। मैं इंतजामात करने को कह देती हूँ। ओके मिस ट्रीसा। मैं और रमेश स्टीमर से जा टिके। फिर हम समंदर की लहरों को देखते रहे। ट्रीसा शायद कुर्सियों का बंदोबस्त करने चली गई थी। थोड़ी देर के बाद वो वापस आई और उसने मुझे इशारा किया, आइए मिस्टर रंजीत। मैं भी मिस ट्रीसा, रमेश जल्दी से बोला। नहीं, जरूरी नहीं है। नहीं, जरूरी तो नहीं है, वैसे कॉफी तो आप पी ही लें। उसके बाद अगर आप हमारे पास बैठना चाहें तो बैठें, उठना चाहें तो उठ जाएं। चलिए, अगर मेरी किस्मत में कॉफी पीने के बाद तन्हाई लिखी है तो कोई हर्ज नहीं, रमेश ने कहा और हम तीनों स्टीमर के इस हिस्से की तरफ पहुंच गए। यहाँ कैनवस की मेज और बैठने के लिए स्टूल डाल दिए गए। बादलों की छांव में हम वहाँ बैठ गए और थोड़ी देर के बाद मुलाजिम ने कॉफी लाकर हमारे सामने रख दी। कॉफी की ट्रे में 3 बड़े कप रखे हुए थे। तब ट्रीसा ने कॉफी बनाई और कॉफी बनाने के बाद एक कप मेरी तरफ बढ़ाया, दूसरा कप रमेश को और तीसरा कप बनाकर खुद कॉफी के हल्के हल्के सिप लेने लगी। हम लोग खामोश रहे और कॉफी पीने लगे। स्टीमर के दूसरे लोग बदस्तूर अपने कामों में मसरूफ थे। तकरीबन 15 मिनट के बाद रमेश ने कॉफी खत्म करने के बाद इजाजत चाही। मुझे इजाजत है? हाँ, ने जवाब दिया और रमेश उठकर चला गया। ट्रीसा प्यार भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। तब मैंने उससे पूछा, ट्रीसा क्या वाकई जो कुछ तुमने कहा ठीक है? किस सिलसिले में रंजीत? मेरा मतलब है स्टीमर पर कोई खास पाबंदी नहीं है। हाँ, तुम यकीन करो, और असल में इसकी वजह यह है कि जितने अफराद यहाँ हैं वो सब कोई ना कोई अच्छी हैसियत रखते हैं जो उन्हें दूसरों से मुमताज रखती है। ऐसी शक्ल में अगर इन पर कुछ पाबंदियाँ आयद कर दी जाएं तो वो खलूस दिल से गिरोह के लिए काम नहीं कर सकेंगे। चुनांचा इन सब पर सिर्फ इतनी पाबंदी आयद की गई है जितनी के मुनासिब हो। हाँ, इन दिनों में इनकी जिम्मेदारी का उन्हें पूरा एहसास दिलाया जाता है जिन दिनों काम हो रहा होता है। हाँ, आजकल जाहिर है कोई काम नहीं, इसलिए स्टीमर पर उन्हें आज़ादी है। यहाँ पर कोई ऐसी खास बात तो नहीं है कि उनका ख्याल रखा जाए, या फिर कोई ऐसी बात जो गिरोह के मुफाद के खिलाफ हो। और जब कोई ऐसी बात नहीं है तो फिर गिरोह को जाती मुशागल में दिलचस्पी लेने की कोई जरूरत बाकी नहीं रह जाती। इसलिए गिरोह के हर मेंबर को मुकम्मल आज़ादी होती है। हाँ, ये तो है। इसका मकसद है कि हम लोग साथ रातें गुजार सकते हैं। मैंने पूछा, ओ तुम बहुत शरीर हो। ट्रीसा ने शर्माने की अदाकारी की, जो बाहर सूरत मेरे नजदीक एक फजूल और भोंडी पेशकश थी। मैं जानता था कि वो इस किस्म की लड़कियों में से नहीं है जो शर्माया करती हैं। बहरहाल मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रीसा कई मिनट तक मुझे उन्हीं निगाहों से देखती रही। फिर उसने कहा, रंजीत, तुम्हारी शमूलियत से मुझे बेहद खुशी हुई है। हाँ ट्रीसा, तुम यकीन करो, मैं भी सिर्फ तुम्हारी ही वजह से गिरोह में शामिल हुआ हूँ। मैंने उसे बेवकूफ़ बनाते हुए कहा, वरना हकीकत तो ये थी कि ट्रीसा मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती थी। क्या मैं उसकी खातिर गिरोह में भी शामिल होता? काफी देर तक मैं और ट्रीसा बातें करते रहे। रमेश को मैंने देखा, वो एक दराज कामत लड़की से महज गुफ्तगू था, न जाने क्या बकवास कर रहा था। तब उसने मुझे देखा और रमेश के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ट्रीसा ने मेरी तरफ देखा, उसके बाद रमेश की तरफ, फिर बोली, उसका नाम मीरा है, अच्छी लड़की है और मुझे पता नहीं तुम्हारे दोस्त ने उससे क्या कुछ कहा है। बाहर सूरत वो उसके लिए एक अच्छी साथी साबित होगी। ट्रीसा ने मुझे देखते हुए कहा और मैंने गर्दन हिला दी। बहरहाल मुझे इन बातों से कोई सरोकार ना था कि रमेश का रोमांस किससे चलता है और क्यों कर चलता है। मैं अपने मकासद की तकमील चाहता था। फिर शाम चमकने लगी। मैं और ट्रीसा इस जगह से उठ गए थे
میرے سپرد کوئی کام تو تھا نہیں، سو آوارہ گردی ہی کرنی تھی۔ میں اور ٹریسا گھومتے رہے، جب تھک گئے تو کیبن میں آ کر بیٹھ گئے۔ شام کا کھانا کھایا اور اس کے بعد رمیش نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، پتا جی مجھے اجازت دو۔ کیوں، خیریت؟ وہ دراصل میرا نے مجھے اپنے کیبن میں مدعو کیا ہے، اس کے پاس فرانس کی بہترین شراب موجود ہے۔ شراب پی کر بدحواس نہ ہونا۔ ارے نہیں پتا جی، تمہارا رمیش اتنا کچا بھی نہیں ہے، رمیش نے ہنستے ہوئے کہا اور میں اسے دیکھنے لگا۔ پھر بھی غور سے سن لو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر سنجیدگی سے عمل کرنا۔ ہاں ضرور۔ تو رات کو تم اس کے کیبن میں رہو گے؟ یہ تو ضروری ہے پتا جی، حالانکہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ تمہیں اور ہمیں الگ الگ کیبن دیتے، خاص طور سے ٹریسا کو تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا، رمیش نے آنکھ دباتے ہوئے کہا اور میں نے اس کی پیٹھ پر ایک گھونسا جما دیا۔ سور، میں نے کہا اور رمیش ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ اور وہی ہوا، رات کو ٹریسا خود میرے کمرے میں آ گئی اور اس نے رات میرے ساتھ ہی گزاری، اور اس کے بعد وہی دن کا معمول، کوئی خاص تبدیلی نہیں تھی، اور دوران سفر بھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جسے ہم یاد رکھنے کی کوشش کرتے۔ البتہ میں گروہ کا طریقہ کار دیکھنا چاہتا تھا۔ 2 دن اور 1 رات کے طویل سفر کے بعد بالآخر ہم مطلوبہ ریاست تک پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹی سی ریگستانی ریاست تھی جس کے قرب و جوار میں چھوٹے چھوٹے مکانات نظر آ رہے تھے، لیکن آبادی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کتنی ہوگی۔ بظاہر مکانوں کی بیرونی شکل کوئی خاص محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ سٹیمر جہاں تک پہنچ سکتا تھا پہنچ گیا، پھر اسے لنگر انداز کر دیا گیا اور اس کے بعد ساحل تک کا سفر چھوٹی کشتیوں سے طے کیا گیا۔ کشتیوں نے ہم سب کو ساحل پر اتار دیا جہاں ہمارا استقبال کرنے والے موجود تھے۔ استقبال کرنے والے عربوں کے مخصوص لباس میں ملبوس تھے، ان کے درمیان کوئی عورت نہ تھی۔ ایک مخصوص انداز کے لوگ جو بہر صورت ہمارے لیے اجنبی تھے، انہوں نے بڑے پرجوش انداز میں ہمارا استقبال کیا۔ ہم میں سے کچھ، یعنی ہمارے گروہ کے بعض افراد، شاید ان کی زبان سے بھی واقف تھے، خاص طور سے بیرن ان لوگوں سے گفتگو کرنے میں پیش تھا، اور پھر نہایت احترام سے جھک کر ہمیں کچھ کہا اور بیرن نے سامنے کی طرف دیکھا۔ تھوڑے فاصلے پر چند گھڑ سوار چلے آ رہے تھے، وہ عربی طرز کے مخصوص لبادوں میں ملبوس تھے۔ چند افراد ان کے ساتھ ادب سے چل رہے تھے، پھر وہ بیرن کے نزدیک پہنچ گئے۔ ان میں سب سے آگے ایک طویل القامت شخص تھا، یہ شخص بھی یہاں کے مخصوص لبادے میں تھا، اس کی داڑھی بالکل ہلکی سی تھی۔ سامنے آیا اور اسے بیرن نے بڑے ادب سے گھوڑے سے اترنے میں مدد دی۔ وہ شخص نیچے اترا اور اترنے کے بعد بیرن سے گلے ملا۔ بیرن سے گلے ملنے کے بعد اس شخص نے ہم سب کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں ٹریسا کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ چند ساتھ ٹریسا کو دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تب اس نے بیرن سے اپنی زبان میں کچھ کہا، بیرن نے بھی عربی زبان میں جواب دیا، اور پھر اس کے بعد بیرن نے اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے کہا، شیخ تمہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ شکریہ، ان سب نے گردن جھکا کر جواب دیا۔ ان میں ٹریسا بھی شامل تھی۔ میں نے بھی اس کی پیروی کی۔ ظاہر ہے اب میں ان میں سے ایک تھا اور وہی سب کچھ کر رہا تھا جو وہ کرتے تھے اور مجھے کرنا بھی چاہیے تھا۔ بیرن کچھ دیر تک شیخ سے باتیں کرتا رہا اور پھر اس نے چند افراد کو ساتھ لیا اور پھر واپس کشتی کی طرف پلٹ پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد سٹیمر کا سامان کشتی میں منتقل ہو رہا تھا اور اس سلسلے میں مقامی باشندے پیش تھے۔ ہم لوگ جو کہ بیرن کے ساتھ آئے تھے ایک جانب کھڑے تھے، ویسے بیرن سمیت ہم سب ایک جگہ کھڑے تھے۔ کشتیوں کا سامان ساحل تک پہنچ گیا۔ یہ بڑے بڑے پیکٹ تھے جو غالباً ریاست کے لیے لائے گئے تھے۔ ان کی تعداد کافی تھی۔ کشتیوں سے ان پیٹیوں کو اتار کر ساحل پر رکھ دیا گیا اور پھر شیخ خود ہمارے ساتھ پیدل چلنے لگا۔ اس نے گھوڑے چھوڑ دیے تھے۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ ساحل سے بستی تک پہنچنے کے لیے کسی معقول سڑک کا بندوبست نہیں تھا، اس لیے ہم سب کو پیدل ہی چلنا پڑا۔ جہاں تک شیخ کی پوزیشن تھی، وہ ذرائع اخلاق ہم لوگوں کے ساتھ پیدل چل رہا تھا، اور پھر ہم بستی میں داخل ہو گئے۔ دور سے بھدے اور بدنما نظر آنے والے مکانات نزدیک سے دیکھنے میں کافی خوبصورت لگ رہے تھے، حالانکہ ان کی بیرونی شکل اچھی نہیں تھی، لیکن چند مکانوں کے کھلے دروازوں سے اندر جھانکنے کے بعد پتہ چلا کہ اندر کی پوزیشن بہت ہی اچھی ہے۔ ہم سب کو ایک بڑے احاطے کے نزدیک لے جایا گیا۔ پھر شیخ نے قریب کھڑے 2 آدمیوں کو احاطہ کھولنے کا حکم دیا۔ دروازہ کھل گیا اور ہم تمام افراد اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا ماحول دیکھ کر آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ دروازے سے ایک راہداری دور تک گئی تھی، اس پر سرخ پھولوں کا قالین بچھا ہوا تھا، اور اس قالین پر سے گزرتے ہوئے ہم نے 2 رخی کمروں کی قطاریں دیکھیں۔ نہایت خوبصورت کمرے تھے، تقریباً تمام کمرے ایئر کنڈیشن تھے۔ تب ہم سب ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے اور تب بیرن نے باقی لوگوں سے اجازت لی اور شیخ کے ساتھ کہیں چلا گیا۔ ہم لوگوں کو وہیں چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد چند خادمائیں ہمارے لیے کچھ پینے کو لائیں۔ یہ عربی قہوہ تھا، غالباً یہاں کی سب سے عمدہ مہمان نوازی کا یہی ذریعہ تھا۔ میں تو خیر اس سے اجنبی نہیں تھا، لیکن بیرن کے ساتھیوں نے بڑی دلچسپی سے قہوے کو دیکھا اور پھر پینے لگے۔ ان میں لڑکیاں تھیں اور لڑکے بھی، نوجوان بھی۔ خود رمیش میرے نزدیک ہی بیٹھا تھا۔ تب رمیش نے آہستہ سے مجھ سے کہا،
کیا خیال ہے پتا جی؟ کس بارے میں؟ سفر کیسا رہا؟ یہ بات تو تم بھی بتا سکتے ہو رمیش۔ میری بات نہ کرو پتا جی۔ کیوں؟ بس میں نے کہا نا کہ جب رمیش کی قسمت کھلتی ہے تو اس طرح سے کھلتی ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ 3 پتا جی، 3 رمیش نے سینہ اکڑاتے ہوئے کہا۔ غالباً یہ کہوا تمہارے لیے غلط ہو گیا ہے۔ میں نے اسے گھورا۔ کیا مطلب؟ کیوں فضول باتیں کرتے ہو؟ پتا جی سچ کہہ رہا ہوں۔ ایک کا نام نارینا ہے، کہتی ہے اس سے قبل اس نے کسی ہندوستانی شخص سے محبت نہیں کی، اور اب یہ اس ہندوستانی کو اپنی پہلی اور آخری محبت بنانا چاہتی ہے۔ بھلا تم سوچو پتا جی کہ کہیں ایک لڑکی سے بھی محبت کر کے زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ رمیش نہایت سنجیدگی سے بولا۔ ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے جواب دیا۔ تو پھر اب تم بتاؤ میں حسینہ کو کیا کہوں؟ یہ کون محترمہ ہے؟ پتا جی میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ دوسری اور ابھی تو تیسری بھی باقی ہے۔ اوفو رمیش، تم نے یہ کیا چکر چلا رکھا ہے؟ بہر صورت تم اس بات کا خیال رکھو کہ ہم اجنبی لوگوں کے درمیان ہیں، کہیں کوئی حرکت کسی مصیبت کا پیش خیمہ نہ بن جائے۔ پتا جی لڑکی اور مصیبت ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ جب لڑکی نزدیک ہو تو مصیبت سے دور رہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ لیکن تم اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ اگر تم نے کوئی مصیبت کھڑی کر دی تو میں تمہیں یہیں کے کسی سمندر میں پھینک دوں گا۔ پتا جی ایک درخواست ہے۔ بکو، جب آپ مجھے سمندر میں پھینکیں پتا جی تو میرے ساتھ کسی لڑکی کو بھی پھینک دیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ کیا بکواس ہے پتا جی، اکیلے تو مرنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ اچھا خیر، فضول باتیں مت کرو، دوسرے لوگ ہماری طرف متوجہ ہیں۔ ٹھیک ہے پتا جی، آپ کو لڑکیوں کی باتیں ہمیشہ فضول لگتی ہیں، رمیش منہ پھلا کر بولا۔ رمیش میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ خاموش ہو جاؤ، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور رمیش قہوے کو حلق سے اتارنے لگا۔ اسی وقت ٹریسا میرے نزدیک آ گئی۔ رنجیت، اس نے آہستہ سے مجھے پکارا۔ کیا بات ہے ٹریسا؟ رنجیت، کیا تمہیں اس سے پہلے کبھی ایسے حالات سے واسطہ پڑا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ بس مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس یہ لوگ، میری مراد ان عربوں سے ہے۔ کیا تم نے اس شخص پر غور نہیں کیا تھا؟ کس شخص پر؟ ارے وہی جو بیرن سے دوستی کا اظہار کر رہا تھا۔ ہاں میرا خیال ہے وہ اس ریاست کا شیخ ہے، لیکن اس کی آنکھیں، کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا رنجیت؟ کس پر ٹریسا؟ میں پھر لاپرواہی سے بولا۔ اس کی آنکھوں پر رنجیت، خدا کی پناہ کیسی خوفناک آنکھیں تھیں۔ جب تک کھڑا رہا مجھے ہی گھورتا رہا۔ او ٹریسا، لڑکیوں کو ایسی غلط فہمی ہو ہی جاتی ہے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہر شخص صرف انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نہیں، تم نے غور کیا ہی نہیں رنجیت، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ مجھے بڑی خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں کے قصے تو تم نے سن ہی رکھے ہوں گے، کمبخت عورتوں کو تل کر کھا جانا چاہتے ہیں۔ اچھا ممکن ہے، لیکن کیا تمہارا اس سے پہلے کبھی کسی ایسی ریاست میں آنا نہیں ہوا؟ ہوا ہے، لیکن میں اسٹیمر تک ہی محدود رہی ہوں۔ تو پھر اس بار بیرن یہاں کیسے اتر گیا؟ میں نے اسے راستے میں یہ کہتے سنا تھا کہ اس ریاست کا شیخ اس کا گہرا دوست ہے اور وہ یہاں چند روز قیام بھی کرے گا۔ قیام کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہاں سے وہ کچھ مال بھی لے جانا چاہتا ہے۔ مال؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، لیکن اس ویرانے میں کیا مال ملے گا؟ ہیرے، ٹریسا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں، میں نے سنا ہے کہ ان ریاستوں میں ہیروں کی بہت سی کانیں موجود ہیں۔ ہاں، یہاں ان چیزوں کی بہتات ہے جس سے دوسری ریاستیں محروم ہیں۔ کیا یہ ہیرے اسمگل کیے جاتے ہیں؟ ہاں۔ اوہ تعجب ہے، میں نے کہا۔ کیوں رنجیت؟ تعجب کی بات ہے، یہ تو ہمارا کام ہے۔ ٹھیک ہے ٹریسا، دراصل مجھے اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن ٹریسا اگر تمہارا خیال ہے کہ وہ شخص تمہیں گھور رہا تھا تو میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکوں گا؟ ظاہر ہے بیرن میرا باس ہے اور میں اس کے گروہ میں ایک معمولی کارکن کی حیثیت رکھتا ہوں۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن نہ جانے کیوں مجھے تم پر اعتماد سا ہو گیا ہے، ٹریسا لجاجت سے بولی۔ اوہ میں اس جملے کی وضاحت چاہتا ہوں ٹریسا، میرا مقصد ہے کہ بس میں کیا بتاؤں، ٹریسا اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر بھی جو تمہارے ذہن میں ہے میں چاہتا ہوں تو مجھے بتا دو۔ حالانکہ میں ٹریسا کا مطلب بخوبی سمجھ چکا تھا اور مجھے اس کی نادانی پر ہنسی آ رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں رنجیت تم میری حفاظت کرو۔ میں؟ ہاں۔ تو کیا بیرن سے تمہیں خطرہ ہے؟ نہیں، بیرن ایک اچھا انسان ہے، وہ بااعتماد ہے، لیکن دولت کی چمک اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لیتی ہے، اور ان ریاستوں میں جتنی دولت بکھری پڑی ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے شاید۔ ہاں اس کے قصے تو سنتا رہتا ہوں، البتہ عملی طور پر مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں۔ اس نے کہا، تم دیکھو گے ان شیخوں کے محلوں میں عورتیں کتوں کی طرح زنجیروں سے بندھی رہتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور یہ کمبخت ہمیشہ ایک نئی عورت کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ٹریسا نفرت سے بولی۔ تب ٹریسا میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بس میری ایک خواہش ہے، ہاں بتاؤ، تم میرے ساتھ رہنا۔ اوہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر بیرن مجھے حکم دے تو میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں؟
اوہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر بیرن مجھے حکم دے تو میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں؟ پلیز رنجیت، میں نے تم سے بڑی توقعات وابستہ کر لی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں ٹریسا کہ شاید میں تمہاری ان توقعات پر پورا اتر سکوں جو تم چاہتی ہو۔ رنجیت، میں تو تم سے بڑی توقعات وابستہ کیے ہوئے تھی، لیکن کوئی بات نہیں، قصور تمہارا بھی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اس گروہ میں تم اجنبی ہو، لیکن رنجیت بس مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں اچانک تنہا رہ گئی ہوں۔ آخر کیوں ٹریسا؟ تم نہیں جانتے رنجیت، بیرن ایک لالچی شخص ہے اور بہر صورت وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ میرے اوپر اگر کوئی مصیبت آئی تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ گروہ کے مفاد میں ہے اور مجھے گروہ کے لیے قربانی دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے ٹریسا، تم اگر کسی ایسے مسئلے میں الجھ جاتی ہو تو میں صرف وہ کر سکتا ہوں جو تم کہو گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ ٹھیک ہے رنجیت، میں بھی یہی چاہتی ہوں، ٹریسا نے کہا اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ چونکہ دوسرے کئی نوجوان اٹھ کر ہمارے نزدیک آ گئے تھے، وہ ہم سے اس ریاست کے بارے میں مختلف قسم کی گفتگو کرنے لگے۔ کئی گھنٹے ہمیں وہاں رہنا پڑا اور اس کے بعد کچھ افراد نے ہمیں مختلف مکانات میں تقسیم کر دیا۔ مجھے اور رمیش کو ایک ہی جگہ ملی۔ ہمارے ساتھ چند دوسرے افراد بھی مقیم تھے، لیکن یہ وہ تھے جن سے ہماری کوئی خاص شناسائی نہیں تھی، یعنی اسٹیمر کے عملے کے چند افراد۔ تب رمیش نے مجھ سے کہا، پتا جی یہ صورتحال تو کچھ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ ارے دیکھو نا، تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ رمیش کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ ارے بھائی، وہی حسینہ، نارینہ اور بکواس بند کرو، میں نے رمیش کی بات کاٹ دی۔ کوئی اور بات کرو۔ ارے بکواس نہیں پتا جی، میں سیریس ہوں۔ میرا خیال ہے کہ خواتین کو الگ ہی رکھا گیا ہے۔ ہاں رمیش، تم نے ٹریسا کی گفتگو سنی؟ ہاں تھوڑی بہت۔ تو تم نے اس بارے میں نتیجہ اخذ کر لیا ہوگا؟ ہاں بھیا، مگر یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ بہر صورت تم اس ناانصافی کا کسی سے شکوہ نہ کرنا، میں نے جواب دیا اور رمیش خاموش ہو گیا۔ پورا دن گزر گیا، رات سر پر آ گئی اور بالآخر وہ رات ہم نے تنہا ہی گزاری۔ ٹریسا شاید کسی دوسری جگہ تھی، اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہ تھا، لیکن دوسری صبح ناشتہ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ کم از کم یہاں کے بارے میں حالات تو معلوم کروں۔ چنانچہ میں ایک شخص مسٹر جیکسن سے ملا اور میں نے اس سے پوچھا، مسٹر جیکسن، کیا ہم لوگوں کو ریاست کی گلیاں اور بازار دیکھنے کی اجازت نہیں ہے؟ نہیں مسٹر رنجیت، آپ جب چاہیں گھر سے باہر جا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے دوسرے لوگ تو رات گئے تک باہر رہے ہیں اور اپنے طور پر سیر و تفریح کرتے رہے ہیں۔ یہاں پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ مسٹر بیرن نے شاید آپ کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ہاں، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ میں اس گروہ میں اجنبی ہوں؟ ہاں، یہ بات مجھے معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہی پوچھ رہا تھا۔ گویا ہم باہر جا سکتے ہیں؟ جی ہاں مسٹر رنجیت، بڑی خوشی کے ساتھ، اس وقت تک جب تک کہ اسٹیمر کی روانگی کی تیاریاں نہیں ہو جاتی۔ آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ شکریہ، میں نے کہا اور واپس پلٹ پڑا۔ رمیش مجھے جیکسن سے گفتگو کرتے دیکھ رہا تھا، چنانچہ یہ ناممکن تھا کہ وہ مجھ سے پوچھنے سے باز رہتا۔ مجھے قریب پا کر بولا، کیوں بھیا، کیا کہہ رہا تھا یہ؟ کوئی خاص بات نہیں، ویسے میں اسے پوچھ رہا تھا کہ کیا ضروری ہے کہ ہم مکان میں قید رہیں، لیکن اس شخص نے بتایا کہ ہم تفریح کر سکتے ہیں۔ یہ تو خوشی کی بات ہے بھیا، رمیش نے کہا، اور پھر ہم نے طے کیا کہ باہر چلیں۔ ویسے بھی میرے ذہن میں ٹریسا تھی۔ ہم لوگ لباس تبدیل کر کے باہر نکل آئے۔ بہت چھوٹا سا علاقہ تھا، نہ جانے کہاں تک گیا تھا، اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، لیکن اس علاقے کی گلیاں اور بازار بہت مختصر تھے۔ جو کچھ ان بازاروں میں تھا، اس سلسلے میں آپ پورے یورپ کے بہت بڑے شہروں کا تصور کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر کی چیزیں بھری پڑی تھیں۔ میں نے اور رمیش نے چند چیزیں خریدیں جو ہمیں بہت پسند آئیں، لیکن اس کے بعد احتیاط رکھی کیونکہ دوران سفر بہت ساری چیزوں کا بوجھ تو رکھا نہیں جا سکتا تھا۔ ممکن ہے بیرن کو اس بات پر اعتراض بھی ہوتا۔ پھر ایک بازار میں بیرن ہم سے ٹکرا گیا۔ اس نے ہم دونوں کو دیکھا اور مسکراتا ہوا ہمارے نزدیک پہنچ گیا۔ اوہ بہت خوب، اتفاق تھا کہ آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاں مسٹر بیرن، واقعی۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، بس ابھی ہمیں حالات کا علم نہیں ہے، اس لیے ذرا الجھے سے ہیں۔ اور کوئی بات نہیں۔ اوہو، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ کوئی خاص بات نہیں مسٹر بیرن، بس چند معلومات حاصل کرنا تھی۔ ہاں ضرور۔ کیا ہم ان بازاروں سے کچھ خرید سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، اس میں کسی کو کیا اعتراض، لیکن چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو دوران سفر زیادہ وزنی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہاں کی گلیوں اور بازاروں میں پھرنے میں کیا مشورہ ہے؟ بڑے شوق و آرام کے ساتھ، لیکن چند آداب ہیں یہاں کے جن کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہوگا۔ ان آداب سے واقفیت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ بس موٹی موٹی چند باتیں ہیں جو میں کسی وقت تمہیں بتا دوں گا۔ ویسے اگر تم چاہو تو میں کسی کو تمہارے ساتھ شامل کر سکتا ہوں۔ ہاں، یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ کون ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جس سے تم پسند کرو۔ کیا مس ٹریسا ہماری مدد کر سکتی ہیں؟ ٹریسا؟ بیرن نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ نہیں، ٹریسا تو نہیں، اس نے کہا۔
کیوں؟ بھائی وہ دراصل ٹریسا کو ایک ضروری کام میں مصروف کر دیا گیا ہے اور میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ضروری کام کیا ہے؟ میرے ذہن میں ایک خیال گونجا اور میں نے بیرن سے یہ سوال کر ہی ڈالا۔ میں نہیں سمجھا مسٹر بیرن، دراصل ٹریسا کو کچھ عرصہ اسی ریاست میں رہنا ہوگا، اس سلسلے میں شیخ صاحب نے مجھے حکم دیا ہے، اور وہی ہوا جو بیچاری ٹریسا کو خطرہ تھا۔ میں چند لمحات کے لیے ساکت رہ گیا، لیکن بہر صورت میں مداخلت کرنے کا مجاز نہیں تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔ چند ساعت بیرن خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، ہاں اگر تم چاہو تو میں بینو کو تمہارے ساتھ بھیج سکتا ہوں، مناسب شخص ہے۔ میں نے کہا، ہاں مسٹر بیرن، آپ تکلیف کریں اور اسے ہمارے ساتھ ہی رہنے کا موقع دیں۔ میں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن ٹریسا؟ ہاں کیوں؟ نہیں کوئی بات نہیں، بس میں سوچ رہا تھا کہ وہ بیچاری یہیں پر رہ جائے گی۔ ہاں، بیرن نے کہا اور پھر مجھ سے ہاتھ ملاتا ہوا بولا، ٹھیک ہے آپ یہاں سیر و تفریح کریں، میں چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ اوکے مسٹر بیرن، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میرے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ تب رمیش نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، بھیا کیا بات ہے؟ یار وہ دیکھو نا، ٹریسا کے ساتھ وہی ہوا جس کا اسے خطرہ تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں یا تم کیا کر سکتے ہیں؟ رمیش، پتہ نہیں کیوں مجھے دکھ سا ہو رہا ہے۔ کیوں بھیا؟ یار انسانی ہمدردی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں رمیش پر جھلا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کی نگرانی کروں، اس کے ساتھ رہوں، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں یہاں اس کی مدد کر بھی کیسے سکتا ہوں؟ یہ بالکل اجنبی جگہ ہے، ہم یہاں کے لوگوں سے واقف بھی نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ اگر یہاں میں نے ٹریسا کو رہا کرانے کی کوشش کی یا اسے لے جانا چاہا تو کس ذریعے سے اسے نکالا جا سکتا ہے۔ بڑی اہم کارنہ سی بات ہے رمیش، میں کس طرح اس کی مدد کر سکتا ہوں؟ بہر صورت بھیا، میرا خیال ہے ان معاملات میں ٹانگ نہ اڑاؤ تو بہتر ہے، رمیش نے کہا۔ لیکن میں کچھ اس قدر مزہمل ہو گیا تھا کہ میں نے جلد ہی رمیش سے واپسی کے لیے کہا، اوہ واپس جاؤ گے؟ رمیش تم ایک بات سنو۔ میں نے کہا، جی بھیا، میری رائے ہے کہ تم ابھی بازاروں میں چہل قدمی کرو، اپنے طور پر خوش رہنے کی کوشش کرو۔ میرا خیال ہے تم مجھ سے بہتر انسان ہو، کم از کم ذہن پر ایسا کوئی بوجھ نہیں لاتے کہ جو تمہارے لیے تکلیف دہ ہو۔ کیا تم اس سے متاثر ہو گئے تھے رنجیت بھیا؟ نہیں رمیش، میں اس سے قطعی متاثر نہیں تھا، لیکن اس نے مجھ سے مدد کی، جو درخواست کی تھی وہ میرے ذہن میں چھپ رہی ہے۔ بھیا، زندگی میں بے شمار چیزیں ذہن میں چھپتی رہتی ہیں، لیکن بھیا بعض معاملات میں ہم بالکل بے بس ہوتے ہیں۔ میری رائے ہے کہ تم بھی اس چیز کو ذہنی بار نہ بناؤ۔ لیکن تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں بازاروں میں مٹر گشت کرتا پھروں؟ دراصل میں آرام کرنا چاہتا ہوں رمیش، اس کے بعد میں اپنے آپ کو درست کر لوں گا، اور ضروری ہے کہ میں ٹریسا کو ذہن سے الگ کر دوں۔ اچھا، گویا تم تنہائی چاہتے ہو؟ ہاں یہی سمجھ لو رمیش۔ ٹھیک ہے بھیا، میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا، رمیش نے کہا، اور میں واپس اپنی قیام گاہ کی جانب چل پڑا۔ اس مکان میں جس میں ہمیں ٹھہرایا گیا تھا، اس میں 5 کمرے تھے، خاصے کشادہ اور ضروریات زندگی سے پوری طرح آراستہ۔ یہاں ہمیں کوئی تکلیف بھی نہ تھی۔ کمروں کے مکین باہر جا چکے تھے۔ میں واپس آ کر اپنی مسہری پر لیٹ گیا۔ ذہن میں دھواں سا اٹھ رہا تھا، بس نہ جانے کیوں ٹریسا بار بار ذہن میں آ رہی تھی، نہ جانے اس کی کیفیت کیا ہو۔ میں صرف اس بات سے افسردہ تھا کہ اس کے ساتھ وہی سب کچھ ہوا جس کے لیے وہ خوفزدہ تھی، گویا بیرن نے اسے وہاں بھیج دیا تھا۔ میری ذہنی کیفیت جب ضرورت سے زیادہ الجھنے لگی تو اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، ایسا خیال جسے میں نے کافی دن سے فراموش کیا ہوا تھا، اور یہ روپا تھی، روپا جسے کافی دن سے میں نے یاد نہ کیا تھا۔ وہ ہستی جو میرے ذہن و دل میں گھر کر چکی تھی، اور اکثر جب میں ایک اچھے انسان کی حیثیت سے اپنے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں سوچتا تو وہ میرے لیے ایک بہت عجیب سی کیفیت لے کر میرے نزدیک آ جاتی۔ کیا روپا اب بھی میرے پاس آ سکتی ہے؟ میں نے سوچا، اور پھر میں نے آہستہ سے اسے آواز دی، روپا، پیاری روپا، کیا تم سمندروں کو پار کر کے میرے نزدیک آ بھی سکتی ہو؟ تب وہی جانی پہچانی خوشبو میرے نتھنوں میں آنے لگی۔ خوشبو نے میرے جسم کے گرد حالہ قائم کر لیا اور میں اچھل پڑا۔ میں اس ہستی کو تو بھول ہی گیا تھا جو میری تکلیف کے ہر لمحے کی ساتھی ہے، میری اذیتوں کو ختم کر دینے پر قادر ہے۔ کیا اس نے بھی میرے ساتھ یہ طویل سمندر عبور کیا ہے؟ میں نے سوچا، اور میرے چاروں طرف نقرئی گھنٹیاں سی بجنے لگیں۔ ان کی آوازیں میرے ذہن اور دل کو سرور بخش رہی تھی، اور وہ پراسرار خوشبو میرے ذہن تک جا پہنچی۔ تب میں نے اسے عجیب سے لہجے میں آواز دی، روپا، سندر شیام۔ مجھے اس کی مہین آواز سنائی دی اور میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں شانت ہو گیا تھا۔ آہ روپا، کیا تم نے میرے لیے میرے ساتھ سمندروں کا اتنا طویل سفر کیا ہے؟ ناتھ، میرے سندر ناتھ، سوچو تمہیں چھوڑ کر کہاں جا سکتی ہوں؟ بھگوان کی سوگند، میں تو تمہارا سایہ ہوں، روح ہوں تمہاری، جہاں تم ہوگے وہیں میں ہوں گی۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم مجھے یاد نہ رکھو، اور میں بھی تمہیں اسی لیے پریشان نہیں کرتی کہ نہ جانے اس وقت تمہارا من کیا سوچ رہا ہو۔
परनीत, जब तुम मुझे याद करो तो क्या मुमकिन है कि मैं तुम्हारे पास ना पहुंचूं? ओ रूपा, जब भी तुम्हारी मोहब्बत के बारे में सोचता हूँ खुद को इंतहाई हकीर महसूस करने लगता हूँ। तुम कितनी पारसा हो और मैं गिलाजतों से लुथड़ा हुआ एक नौजवान जो खुद को अच्छा इंसान कहलाने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। आह रूपा, आखिर मैं तुम्हारी तवज्जो का मरकज क्यों बन गया हूँ? मैं नहीं जानता रूपा कि मैं तुम्हारे काबिल भी हूँ या नहीं, लेकिन तुम्हारी मेहरबानियाँ मुझे परेशान करती हैं। श्याम, मन के भेद अलग ही होते हैं। मंच इन बातों को नहीं समझ सकता। हम सिर्फ वो कुछ देख सकते हैं जो दुनिया में मौजूद है। हम जिस्म देख सकते हैं, रूह नहीं देख सकते। और जाहिर और बातन का ये चक्कर सुंदर श्याम मंच को खटनाओं में डाल देता है। वो मंच जो खुद को भगवान के लिए तज देते हैं, उनके गिर्द उनके सामने जाहिर और बातन का चक्कर नहीं रहता। वो इन चीज़ों से बेनियाज हो जाते हैं। लेकिन आम मंच ये नहीं जानते कि रूह क्या होती है। श्याम, रूहों की एक अलग दुनिया होती है और रूहें जो कुछ सोचती हैं वो इस संसार के मंच नहीं सोच सकते, क्योंकि रूहों का नाता इस संसार की मिट्टी से बने हुए उन बदनों से नहीं होता जिनमें सरायत करने के बाद मंच रूहों के बैरी बन जाते हैं। गंदे बदन और पाक रूह का नाता जब टूट जाता है तो फिर सोचने के अंदाज भी बदल जाते हैं। ये तो तुमने ठीक कहा रूपा। मैं जानता हूँ तुम एक पाक रूह हो, गंदे बदन की गंदी गलाजतों से दूर, संसार की गंदी मिट्टी से दूर, और मैं इसी संसार का एक मंच। लेकिन रूपा, हमें भी कदम कदम पर अपनी मर्जी के खिलाफ वो कुछ करना पड़ता है जो मैं या मुझ जैसे बहुत सारे दूसरे लोग करना नहीं चाहते। मैं तुम्हारी मोहब्बत का मुस्तहिक हूँ। मैंने कहा, भगवान की सौगंध रंजीत, इन बातों को तुम नहीं समझोगे। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जब तुम्हें इन बातों को समझाने का वक्त आएगा तो मैं तुमसे कुछ ना छुपाऊंगी। लेकिन इस समय तुम इस बारे में ना सोचो, बल्कि ये बताओ कि तुमने मुझे इतने प्रेम से क्यों याद किया है। रूपा, मैं उलझन में फंस गया हूँ। किस उलझन में रंजीत? उसने प्यार भरे लहजे में पूछा। जब तुम मेरे साथ साथ हो बकौल तुम्हारे, तुम मेरे साये की तरह साथ साथ रहती हो, तो क्या तुम मेरी उलझन नहीं समझती? देखो श्याम, तुमने ये उलझन खामखा अपने जहन में डाल रखी है। आखिर इसमें उलझन की क्या बात है? तुम यहाँ आए हो रहो, लेकिन दूसरों के मेहमान बनकर, क्योंकि तुम दूसरों के बस में हो। अपनी मर्जी ना करो, क्योंकि तुम यहाँ अपनी मर्जी चला भी नहीं सकते, इसलिए कि अभी तुम्हें इस जगह आए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ। तो फिर इन उलझनों का शिकार क्यों होते हो? मैंने खुद तुम्हें इस बात की आज्ञा दी थी कि तुम हर उस लड़की के साथ रह सकते हो जो तुम्हें पसंद हो। परनीत, ये तो नहीं कहा था कि तुम उनके लिए अपने जीवन पर भी कोई कष्ट डाल लो। ठीक है रूपा, लेकिन वो लड़की मजलूम थी। देखो नाथ, इस संसार में बेपनाह दुखी लोग हैं, बहुत से मजलूम इंसान हैं। तुम सिर्फ उनके बारे में सोचो जिनके लिए कुछ कर सकते हो, और जहाँ खुद को बेबस पाओ तो सोच लो कि उनका वजूद ही तुम्हारे वजूद से वाबस्ता नहीं है। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। तो क्या उसको उसी तरह छोड़ दिया जाए? हाँ नाथ, अब उसे मन से निकाल दो। रूपा, मैंने तुम्हारे कहने से उसे करीब किया था, अब तुम कहती हो मैं उसे भूल जाऊं तो ठीक है। नहीं नाथ, ऐसे नहीं। तुम खुश तो हो जाओ। बस तुमने कह दिया और मैं खुश हो गया। अब मेरे जहन पर कोई कर्ब नहीं है। लेकिन मुझे बताओ, क्या मैं इन लोगों के साथ रह सकता हूँ? हाँ, जो कुछ चल रहा है ठीक है, इसे इसी अंदाज में चलने दो। उसके बाद जब समय आएगा तो मैं तुम्हें दूसरी बात बताऊंगी। ठीक है रूपा, तुमने सचमुच मेरे जहन से उलझन दूर कर दी है, मैंने कहा, और रूपा की हंसी की सरसराहट फिजा में गूंजने लगी। कुछ देर खामोशी छाई रही, तब मैंने रूपा को दोबारा आवाज दी। हाँ नाथ, जब तक आज्ञा ना दोगे क्या मैं जा सकती हूँ? रूपा ने प्यार भरे लहजे में पूछा। नहीं रूपा, मुझे तुम पर विश्वास है, मैंने जवाब दिया। हाँ नाथ, अब बताओ तुम खुश तो हो? हाँ रूपा, तुम करीब आ गई। मैं भूल गया था कि मैं तुम्हें यहाँ भी आवाज दे सकता हूँ। अब तुम आ गई हो तो मुझे कोई परेशानी, कोई फिक्र नहीं। मैंने कहा, मैं अपने श्याम नाथ की सेवा में जिस वक्त भी वो मुझे आज्ञा देगा आ जाऊंगी। नाथ, जब तुम चाहो मुझे पुकार लिया करो, मैं रुकने वाली कौन? रूपा, मैं तुम्हारी मोहब्बत का जवाब किस तरह दे सकता हूँ? मैं अपने आप को तुम्हारे सामने बेबस पाता हूँ। श्यामनाथ, तुम्हारा प्रेम मेरे मन का अग्नाय है। मैं इस प्रेम पर फूली नहीं समाती हूँ, और मैं जानती हूँ कि अगर तुम्हारी प्रेम डोर अगर संसार में यूं ही चलती रही तो मैं तुम्हारे पास जरूर पहुँच जाऊंगी। तुम मेरा इंतजार करना श्याम, तुम मेरा इंतजार करना। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ फजाओं में माधूम होती चली गई, और मैंने महसूस किया कि मेरे जहन से वो तमाम बोझ उतर गया है जिसने मेरे जहन को ख़राब कर रखा था। आह रूपा मेरे लिए कितनी बड़ी हैसियत रखती थी, कितनी अनोखी शख्सियत थी उसकी, लेकिन अफसोस मैं उसे देख नहीं सकता था, छू नहीं सकता था। ताहम मैंने उसके कहने पर अमल किया और सोचा कि रूपा का कहना सही है। ट्रीसा का ताल्लुक इस गिरोह से था, और अगर मैं उसके साथ शामिल ना भी होता तब भी उसके साथ वही सब कुछ होता जो हुआ है।
پھر میں کیوں کسی سے جھگڑا مول لوں؟ بہتر یہی ہے کہ میں بھی خاموش ہو رہوں۔ اور اس تصور کے بعد میں کافی حد تک مطمئن ہو گیا۔ تقریباً 7 دن ہم نے اس ریاست میں قیام کیا۔ اس دوران میرے سپرد کچھ کام بھی کیے گئے، لیکن وہ کوئی خاص نوعیت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی وہ کوئی اہمیت رکھتے تھے۔ میں نے انہیں بآسانی انجام دے دیا اور مسٹر بیرن کو اس سلسلے میں رپورٹ بھی دے دی۔ یہاں سے جو مال لے جانا تھا اسے لاد لیا گیا، اور بعد میں جو پروگرام ترتیب دیا گیا تھا وہ یوں تھا کہ اس کے بعد ہمیں ایک ویران سے جزیرے پر جانا تھا جو بظاہر آبی راستوں سے ہٹ کر ہے۔ اس ویران جزیرے پر بھی مسٹر بیرن کو شاید کوئی کام ہی تھا، سو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ٹریسا کو میں نے اب ذہن سے نکال پھینکا تھا، البتہ رمیش کا مسئلہ دوسرا تھا۔ رمیش شاید خوش وقت تھا، یا وہ ذہن میں کسی کو اتنی جگہ ہی نہ دینا چاہتا تھا کہ کسی لیے پریشان ہوتا۔ البتہ بینو اب ہمارے ساتھ ہی آ گیا تھا اور اس کا قیام ہمارے ساتھ ہی تھا۔ ٹریسا کے لیے وہ بھی رنجیدہ تھا، اور جب اسٹیمر نے ریاست کی بندرگاہ کو چھوڑا تو شیخ کی طرف سے ہمیں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں بہت سے انعامات مجھے اور رمیش کو بھی ملے۔ تب ہم وہاں سے چل پڑے۔ اسٹیمر نے ساحل چھوڑ دیا۔ بینو اب ہمارے ساتھ ہی لگا رہتا تھا اور میں نے اس کے چہرے پر رنج کی ہلکی سی جھلک دیکھی تھی۔ اسٹیمر کو بندرگاہ چھوڑتے ہوئے تقریباً 5-6 گھنٹے ہو چکے تھے کہ بینو ہمارے پاس پہنچا اور افسردہ سا ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ رمیش اور میں گفتگو کر رہے تھے۔ تب چند ساتھ خاموش رہنے کے بعد اس نے پوچھا، او آپ لوگ کوئی ایسی گفتگو تو نہیں کر رہے تھے جس میں مخل ہوا ہوں؟ نہیں بینو، ہمارے درمیان تم ایک بہت اچھے انسان ہو، اس لیے ہم کوئی ایسی بات تم سے چھپانا بھی نہیں چاہتے۔ وہ تو ٹھیک ہے باس، لیکن ہم میں سے ایک کم ہو گیا ہے۔ ہاں بینو، ہمیں احساس ہے۔ باس، میڈم ٹریسا آپ سے بہت محبت کرتی تھی، اس بارے میں مجھے علم ہے۔ ہاں بینو، لیکن کیا ہم بیرن کے خلاف کوئی کام کر سکتے تھے؟ اور پھر ایسے حالات میں جبکہ ہم کوئی انفرادی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ تو ٹھیک ہے باس، لیکن میں میڈم کے لیے رنجیدہ ہوں۔ ہمیں خود بھی افسوس ہے بینو، لیکن جب ہم نے مسٹر بیرن سے معلوم کیا تو ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ گروہ کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جو کام بھی ہوتا ہے گروہ کے مفاد کے لیے ہی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ٹریسا کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ کچھ عرصہ وہ شیخ کے ساتھ رہے گی، اس کے بعد واپس پہنچ جائے گی۔ بینو خاموش ہو گیا، ہم لوگ بھی خاموش کھڑے رہے، اور پھر بینو تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ اس نے جاتے جاتے کہا تھا، بہرحال باس، میں اب بھی آپ لوگوں کا دوست ہوں، اور بینو کے لائق جب بھی کوئی خدمت ہو آپ اسے بتا دیں۔ تم فکر نہ کرو بینو، سب ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور بینو چلا گیا۔ تب میں نے رمیش کی طرف دیکھا۔ یہ آدمی بے حد سیدھا ہے، رمیش نے ہمدردی کی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، سادہ اور بے غرض۔ بہر صورت ٹریسا کے لیے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے پتا جی، اب اس کا خیال چھوڑ دو۔ ہاں رمیش، ہم اس کے لیے کچھ نہ کر سکے، اس کا مجھے شدید افسوس ہے، میں نے کہا۔ تو کیا تم واقعی اس کے لیے رنجیدہ ہو گئے پتا جی؟ او نہیں رمیش، تم جانتے ہو میں نے اب ان سارے معاملات کو اپنے ذہن سے کھرچ پھینکا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر اب پروگرام کیا ہے؟ صرف ایک۔ وہ کیا بھیا؟ دیکھو رمیش، ابھی ہمیں ان لوگوں کے معاملات سے واقف ہونا ہے، اور اس کے بعد جب ہم کوئی کارروائی کریں گے تو اچھی طرح سوچنے سمجھنے کے بعد۔ اب ہمیں جو بھی کام کرنا ہے نہایت سنبھل کے اور ہوشیاری کے ساتھ۔ اب ہم لوگ جس جزیرے پر جا رہے ہیں بھیا، وہاں یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ تو وہاں پہنچ کر ہی معلوم ہوگا رمیش۔ کیوں بھیا، تمہیں معلوم نہیں ہے؟ نہیں رمیش، میں نے بیرن سے یہ سوال نہیں کیا اور نہ ہی میں کر سکتا ہوں۔ او اچھا ٹھیک ہے، رمیش نے کہا، اور وہ خاموش ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہم لوگ اس وقت تک خاموش رہے جب تک کہ سورج کا آتشیں بگولا سمندر میں غرق نہ ہو گیا۔ رات ہو گئی تھی، چاروں طرف اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ اسٹیمر پر روشنیاں روشن کر لی گئیں اور ہم کھانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ رات کو تقریباً 11 بجے ہمیں اس جزیرے پر پہنچ جانا تھا۔ اس کی اطلاع اسٹیمر کے کپتان نے دی تھی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ کھانے کے دوران ایک لڑکی ہماری طرف بڑھی تو رمیش نے اسے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ یہ رمیش کی شناسہ تھی، یعنی ان تینوں میں سے ایک جو رمیش کو پسند کرنے لگی تھی۔ رمیش اس سلسلے میں خوش نصیب تھا کیونکہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی ان شیخ صاحب نے پسند نہیں کیا تھا، اور اگر شیخ صاحب پسند کر لیتے تو ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی کم ہو ہی جاتی۔ وہ لڑکی ہمارے ساتھ بیٹھ گئی اور پھر رمیش اس سے بکواس کرنے لگا۔ میں تھوڑی دیر تک ان لوگوں کے ساتھ رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ میں کسی پرسکون جگہ جا کر چند لمحات گزارنا چاہتا تھا، گو میرے ذہن میں اس وقت کوئی خیال نہیں تھا۔ میں عرشے کی جانب چلا گیا اور رات کی تاریکی میں ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن جب میں سمندر کی لہروں کو دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں بے شمار چہرے آ گئے، بہت سی یادیں ابھر گئیں۔ ان میں پتا جی بھی تھے، ٹریسا بھی اور روپا بھی۔ اس کے علاوہ نہ جانے کون کون تھا۔ میں اپنے اگلے اقدامات کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے پتا جی کو جو چیلنج دیا تھا اس پر عمل بھی چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔
اپنے طور پر میں کچھ ایسا قدم اٹھانا چاہتا تھا جس سے پتا جی کو سخت سے سخت تکلیف پہنچے۔ میرے ذہن میں جب ان کا تصور ابھرتا تھا تو لاوا سا کھولنے لگتا تھا۔ کیسا باپ تھا وہ جس نے اپنی اولاد کو ہمیشہ نظر انداز کیا۔ افسوس میں پتا جی کی ذہنیت پر ماتم کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور جو کچھ ہو رہا تھا اور جو کچھ ہو چکا تھا اب وہی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ نہ جانے کب تک میں ریلنگ سے ٹیک لگا کر یہی سب کچھ سوچتا رہا۔ تب مجھے کچھ سردی سی محسوس ہوئی اور میں کیبن میں جانے کے خیال سے گہری سانس لے کر پلٹا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک خوبصورت سی لڑکی کھڑی ہوئی تھی، وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں بھی چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ گئی۔ ہیلو، اس نے آہستہ سے کہا۔ ہیلو، میں اسپاٹ آواز میں بولا۔ آپ بہت دیر سے یہاں کھڑے ہوئے ہیں مسٹر رنجیت؟ ہاں، لیکن آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ نام نہ جاننے کی کیا بات ہے، آپ خود ہی ہم لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، ورنہ ہم سب ساتھی ہیں، اور ویسے بھی مسٹر بیرن نے مجھے بتا دیا ہے کہ آپ بھی ہم میں سے ایک ہیں۔ لڑکی نے کہا۔ اوہ، میں ابھی کافی لوگوں سے متعارف نہ ہو سکا، اس کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ میرا خیال ہے کہ اسٹیمر پر موجود لوگوں کو خود ہی آپ سے متعارف ہونا چاہیے، کیونکہ بہر صورت ہم سب کو مل جل کر ہی کام کرنا ہے۔ ویسے میں محسوس کر رہی ہوں کہ آپ کسی قدر بجھے سے ہیں۔ اس کی وجہ کیا گروہ میں نئی شمولیت ہے؟ کچھ یادیں ہیں جو آپ ماضی میں چھوڑ آئے ہیں، یا کوئی اور بات ہے؟ لڑکی نہایت شائستہ لہجے میں بول رہی تھی۔ تب میں نے کہا، مس، میں آپ کا نام نہیں جان سکا۔ میرا نام ویلینا ہے، اس نے جواب دیا۔ اوہ مس ویلینا، آپ تو میرا نام جانتی ہیں۔ ہاں مسٹر رنجیت اور مسٹر رمیش، آپ لوگ ہندوستانی ہیں۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک مس ویلینا، ہر انسان کے ساتھ اس کا ماضی ضرور ہوتا ہے۔ ماضی میں بہت ساری یادیں ہوتی ہیں جو کسی طور ساتھ نہیں چھوڑتی، اس لیے تنہائی میں میرا سب سے دلچسپ مشغلہ یہی ہے کہ ماضی میں گم ہو جایا جائے، اور بس ایسی ہی کچھ کیفیت میرے ساتھ تھی۔ دلچسپ مشغلہ ہے، لیکن مجھے آپ سے اختلاف ہے مسٹر رنجیت۔ کیوں مس ویلینا، کس بات پر؟ ماضی کبھی واپس نہیں آتا۔ گزرے ہوئے لمحات ہم سے جو کچھ لے جاتے ہیں اس کا خراج کوئی ادا نہیں کر سکتا، پھر کیوں ہم ان نا حاصل لمحات کے لیے اپنے قیمتی لمحات ضائع کریں؟ ہاں ٹھیک ہے، لیکن کچھ خوشگوار یادیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم گنوانے پر افسوس کرتے ہیں۔ مثلاً مسٹر رنجیت، ماضی کے کچھ نقوش جو حسین ہوتے ہیں اور ہمارے لیے پسندیدہ ہوتے ہیں، لیکن وہ حالات کے ساتھ معدوم ہو چکے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہماری انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان حالات کو واپس لے آئیں، لیکن انہیں لے جانے والی کبھی واپس نہیں لوٹتی، اور ہم ان یادوں کو ہی اپنے سینے سے لگا کر ماضی کے خوشگوار جزیروں پر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے مسٹر رنجیت، لیکن جو لمحے واپس نہ آ سکیں انہیں یاد کرنا بے معنی ہوتا ہے۔ اچھا خیر مس ویلینا، چھوڑیے ان باتوں کو۔ اس وقت آپ نہیں تھی، اس لیے ماضی میرے ساتھ تھا، اور اب آپ میرے ساتھ موجود ہیں تو ماضی کو یاد کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یقیناً۔ آئیے بیٹھیں، میں نے کہا، اور ہم لوگ ریلنگ کے کنارے پڑے ہوئے 2 اسٹولوں پر بیٹھ گئے۔ ویلینا اچھی خاصی نرم و نازک، خوبصورت و گداز سی لڑکی تھی۔ میں نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا اور اس کے چہرے پر بڑی سنجیدگی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی۔ میں نے اسے دیکھا تھا، لیکن پہلے اس پر توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ یہ میری عادت نہیں تھی کہ جس ہستی سے کوئی واسطہ نہ ہو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کھانا کیا معنی رکھتا ہے۔ لیکن اس وقت وہ خود میرے قریب آئی تھی تو میں نے اس پر پوری توجہ دی تھی، اور وہ مجھے کافی دلکش محسوس ہوئی تھی۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے ایک دلکش انداز میں بیٹھی مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے مجھے آہستہ سے کہا، آپ کے ساتھی مسٹر رمیش آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ اوہ، تمہاری اس سے گفتگو ہوئی تھی؟ ہاں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ کیا مطلب؟ بس مسٹر رمیش نے مجھے بتایا تھا کہ آپ ٹریسا کو چاہنے لگے تھے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، اس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، ان سے تو میں نے آپ کے متعلق پوچھا تھا۔ وہ در حقیقت بڑے دلکش اور دلچسپ انسان ہیں، ہنسنے ہنسانے والے۔ ہم سب ان سے اتفاقیہ طور پر بے حد بے تکلف ہو گئے ہیں۔ ہم نے انہی سے سوال کیا تھا کہ مسٹر رمیش آپ کے برعکس آپ کے ساتھی نہایت خاموش اور سنجیدہ طبیعت کے ہیں، تو تب انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھی بے حد حساس ہیں،